اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بچے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، بچوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو عقیدہ، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچے کو آپ نے عقیدہ سکھانا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اپنا عقیدہ صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر آپ اپنے عقیدے کے بارے میں ابھی تذبذب کا شکار ہیں تو کسی ایسے عالم کے پاس جائیں جو آپ کو عقیدہ سکھائے۔ آپ اس سے کہیں کہ آپ مجھے عقیدہ سکھائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، شرک کس چیز کا نام ہے، تو یہ اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ تو اس کے بعد اپنے بچے کو عقیدہ سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے، تو آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ، جب تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو تیرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تو صفات کے لحاظ سے اپنے سامنے پائے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ جان لے، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں علی ان یضروک بشیء فلم یضروک، فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں آپ کا نقصان کرنا چاہیں تو آپ کو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نقصان آپ کا ہو کے رہے گا۔ اگر سارے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبداللہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ شَيْئًا۔ آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور تیرا نفع کرنا چاہیں تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، الا کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، آپ کے نفع کو اللہ کے علاوہ کوئی اور اگر چاہے کہ میں اسے نقصان میں بدل دوں ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جو نقصان لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اس کے نقصان کو نفع میں بدل دوں، فرمایا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبداللہ ان مع العسر یسرا، اگر کبھی تنگی آئے تو یہ ذہن میں رکھنا تنگی کے بعد اللہ آسانی بھی دیا کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں۔ جفت الاقلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام و جفت الصحف، کہ اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے ساتھ اتنی باتیں کی۔ پھر نماز کے معاملے میں بھی آپ بچوں سے پوچھ کیا کریں، آپ بچوں سے پوچھا کریں کیا بچے نے نماز پڑھی ہے یا نماز نہیں پڑھی۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو بچے کو سرزنش کریں، اس کو ڈانٹیں کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بھی احکامات بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بچوں کو گانے سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو گالیاں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذان سنی۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو صورتیں سکھلائیں۔ یعنی اگر خود والدین اس طرح کے کام کرنے والے ہیں تو ان کا بیٹا خود بخود ہی ایسے کام کرے گا۔ اگر والدین اس طرح کے کام نہیں کرنے والے، والد والدہ وہ سارے دن یعنی سارا دن وہ اگر ٹی وی پر بیٹھنے والے ہیں، موبائل پر بیٹھنے والے ہیں، تو ان کا بچہ بھی اسی طرح کا بنے گا۔ اگر والدین خود وہ اپنا کردار بچے کے سامنے نہیں رکھتے تو بچہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کر اس دن ان کی باری تھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ جان کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا، آپ نے فرمایا اصلی الغلام، کیا اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احکامات بیان کیے۔ اور اس طرح ایک بچہ عمر بن سالمہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، وکل بھی یمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی سے گزر رہے تھے تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیخ کیخ اما علمتا انا لا ناکل الصدقہ، انا لا ناکل الصدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اس کھجور کو پھینک دو، کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کر دیے، آل محمد پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کر دیا، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔